اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے، چشموں کے اور دیگر بہت سے معجزات اس لیے عطا فرمائے تاکہ مومنوں کو ان سے قوت حاصل ہو اور وہ ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کر سکیں، نیز تاکہ یہ معجزات ایمانی درس و عبرت بن کر تنگ عقلوں کے لیے قابل قبول بن سکیں۔ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حیات کا آغاز ایک صندوق سے ہوتا ہے جو دریائے نیل سے ہوتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا۔ پھر وہاں سے فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کو اٹھایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر آباد قصرہ فرعون میں پرورش پانے لگے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دریا کا معجزہ فرعون اور قوم فرعون کی غباوت اور ان کی بے وقوفی کے ساتھ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر مینڈکوں اور ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، پھر خون کا عذاب بھی بھیجا۔ دریائے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، کوئی بھی شخص اس کو پی نہیں سکتا تھا۔ خون کا یہ عذاب قوم فرعون کے لیے ایک نیا عذاب تھا، کیونکہ سابقہ عذاب تو معروف نوعیت کے تھے جن کا تعلق زرعی حالات سے تھا، جس کی بقا دریا سے وابستہ ہوتی ہے، ہوا وہ دریا اپنا پانی بہاتا یا نہ بہاتا۔ لیکن خون کا یہ عذاب جو قوم فرعون کو دیا گیا یہ ایک نئی قسم کا عذاب تھا۔ مصر کے لوگ اس سے آشنا نہ تھے۔ دریائے نیل کا سارا پانی ہی خون میں بدل گیا، اور پھر اس دریا کے پانی کا خون میں تبدیل ہونا صرف ان مصریوں کے لیے تھا جو فرعون کے ماننے والے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے وہ پانی معمول کے مطابق صاف و شفاف تھا۔ وہ اس دریا سے عادت کے مطابق پانی پیتے تھے۔ حال یہ تھا کہ اگر کوئی مصری فرعونی اپنا برتن پانی پینے کے لیے بھرتا تو نکالنے کے بعد دیکھتا کہ اس کا برتن خون سے بھرا ہوا ہے۔ اس خدائی عذاب نے مصریوں کو اور فرعون کے محل میں رہنے والوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی ایسا شخص نہ ملا جو ان کو اس خوفناک عذاب سے نجات دلا سکے۔ چنانچہ وہ اس امید پر کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں گے ان کے پاس استدعا کے لیے آئے اور آ کر کہنے لگے، آپ اپنے رب سے عذاب کے دور ہونے کی دعا کریں، ہم اب کی مرتبہ بنی اسرائیل کو ضرور رہا کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی استدعا قبول کی، حالانکہ وہ لوگ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عہد شکنی کر چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو وہ عذاب ان سے دور ہو گیا، وہ پانی دوبارہ صاف و شفاف ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے پانی پیا اور خوب سیر ہوئے۔ جب اس وعدے کے ایفا کا وقت آیا جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا تو اس کو توڑ دیا۔ فرعون نے بھی اس وعدے کی پرواہ نہیں کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا، فرعون کا کفر و طغیان بڑھ گیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر حملہ آوری کے لیے زیادہ سخت ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم میں اپنی معبودیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں مصر کی سلطنت کا مالک نہیں ہوں، اور کیا یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے نہیں بہہ رہی ہیں؟ نیز فرعون نے یہ اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر اور جھوٹا ہے، اور وہ ایک فقیر و مفلس ہے، دولت مند نہیں ہے، اس کے پاس تو سونے کا ایک کنگن بھی نہیں ہے۔ فرعون مزید مغرور اور متکبر ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی کہ یہ فرعون اور اس کی قوم جتنے بھی وعدے کر لے اب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گی، اور فرعون بنی اسرائیل کو تکلیفیں پہنچانے سے کبھی بھی باز نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ فرعون اور اس کی قوم کو سمجھانے بجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تاکہ وہ آنکھیں خالق کے جمال کو اور اس کی مخلوق کی ان عبرتوں کو نہ دیکھ سکیں جو ان کی نگاہوں کے سامنے موجود تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کر دی۔ اس مرتبہ کی یہ دعا بڑی ناراضگی اور غضبناکی کے ساتھ مانگی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہارون علیہ السلام نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اب ان لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور دونوں ان الفاظ میں اپنے رب سے دعا کرنے لگے، اے میرے رب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ ان سے بے رخ رہیے اور یوں کہہ دیجئے کہ تم کو سلام کرتا ہوں، سو ان کو ابھی معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،
تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم تبلیغ پر مستقیم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی لے جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگ ابھی تک ان پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے متعلق ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس موسیٰ علیہ السلام پر شروع میں ان کی قوم میں سے صرف قدرے قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ظاہر ہونے پر ان کو تکلیف نہ پہنچا دیں، اور واقع میں ان کا ڈرنا بے جانا تھا کیونکہ فرعون اس ملک میں زور سلطنت رکھتا تھا، اور یہ بات تھی کہ وہ حد انصاف سے باہر ہو جاتا تھا۔ جب فرعون نے اپنے لیے تمام راہیں مسدود کر لیں اور رحمت خدا بندی سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اس کافر و لعین شخص کا کام تمام ہو اور اس کے جرائم کو روکا جائے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکل جانے کا حکم ہوا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنے میلے میں جانے کی اجازت مانگی تو فرعون نے بادل نخواستہ ان کو اجازت دے دی، چنانچہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کی تیاری کرنے لگے اور اپنے ساتھ اپنے زیورات بھی اٹھا لیے اور مصریوں سے بھی بڑی تعداد میں زیورات آرتن لے لیے۔ رات ہوتے ہی بنی اسرائیل مصر سے نکل گئے، موسیٰ علیہ السلام ان کے آگے آگے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو بحر قلزم کی طرف لے چلے، جہاں سے ان کا ارادہ بلاد شام کی طرف جانے کا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد فرعون کو اپنے جاسوسی ذرائع سے معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بلاد شام کی طرف نکلے ہیں، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت مصر سے نکلے ہیں۔ فرعون مشتعل ہو گیا، اس نے حکم جاری کیا کہ ملک کے تمام شہروں سے ایک عظیم لشکر جمع کیا جائے۔ اس نے اپنے اشتعال امیز اور غضبناک احکامات کو جاری کرتے ہوئے کہا کہ اور انہوں نے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے، یعنی فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے بہت غصہ دلایا ہے، لہٰذا ان کا اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا کام تمام کر دینا ضروری ہو گیا ہے۔ فرعون نے اس بات کا اعلان لوگوں کے سامنے واشگاف الفاظ میں کیا۔ بہت تھوڑے وقت میں فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب کے لیے اور ان کے قتل کے لیے ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا، چنانچہ وہ لشکر تیزی کے ساتھ نکلا، چونکہ اس وقت وہ لشکر ایک بڑی تعداد میں تھا اور اس نے اپنے ساتھ کثیر مقدار میں اسلحہ و ہتھیار بھی اٹھا رکھے تھے، اس لیے وہ موقع منظر نہایت خوفناک اور ہیبت ناک تھا۔ اور بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنا تھوڑا بہت سامان اپنے ساتھ اٹھا لیا تھا اور ڈرتے ڈرتے مصر سے نکلے تھے۔ بنی اسرائیل کا شدید تعاقب شروع ہو گیا۔ فرعون کا لشکر انتہائی سرعت کے ساتھ دوڑ رہا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس تیز رفتاری سے نہیں چل رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی کمر اور کندھوں پر بہت سا سامان لادا ہوا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا یہ تھوڑا سا سامان محفوظ رہے۔ فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے قریب پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل کی قوم جب بھی اپنے پیچھے کی جانب دیکھتی تو وہ عظیم لشکر ان کو خوف زدہ کر دیتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک بہت بڑا غبار اٹھا، جس سے معلوم ہوا کہ فرعون کا لشکر اب قریب ہے۔ فرعونی لشکر کے جھنڈے نمودار ہوئے، قوم موسیٰ علیہ السلام مرعوب ہو گئی، صورتحال بڑی خطرناک ہو چکی تھی۔ ان کے آگے بحر قلزم ہے اور پیچھے ظالم دشمن ان کا کام تمام کرنے کے لیے بس آیا کھڑا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے لیے کوئی موقع نہ رہا کہ وہ اپنی جانوں کا دفاع کر سکیں، کیونکہ بیچارے بنی اسرائیل نہایتے تھے اور پھر ان میں زیادہ تر بچے اور عورتیں تھیں، اور وہ جانتے تھے کہ اگر فرعون نے ان کو پکڑ لیا تو وہ ضرور ان سب کو ذبح کر دے گا، کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لوگ خوف و دہشت کے مارے رونے لگے، آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون قریب پہنچ گیا، فرعون قریب پہنچ گیا، وہ ان قریب ہمیں پکڑ لے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی قوم سے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنے رب سے التجا کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی پناہ گاہ نہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس وحی کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ایک صریح حکم کامل وحی کی صورت میں ملا کہ اپنا عصا اس دریا پر مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم ربی کی تمیل کی اور اس دریا پر عصا کو مارا، جس سے وہ دریا دو حصے ہو گیا۔ یہ ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ دریا کے وسط میں ایک سخت اور خشک راستہ کھل گیا اور دریا کے دونوں جانب مضبوط پہاڑ کی طرح موجیں کھڑی ہو گئیں۔
موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس حیران کن معجزے کی جانب بڑھی جو دشمن کے لشکر کو عبرت کا نشان بنانے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پر پہنچے۔ دریا کا یہ معجزہ واقعی بڑا ہوش ربا اور حیران کن تھا کہ دریا کے دونوں جانب تو موجیں اٹھ رہی ہیں، لیکن اس کے درمیان میں ایک خشک راستہ کھل گیا ہے جس کی وجہ سے غرق ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ فرعون کا لشکر بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر ان کے تعاقب میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور خاص و نامراد ہوتا ہے۔ کفر اور سرکشی کی وجہ سے ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ بہرحال دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا، مگر جب قوم موسیٰ علیہ السلام دریا کے اس وسط حصے میں پہنچی جو ان کے لیے خشک ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظہور پذیر ہوئی کہ غرق ہونا تو درکنہ ان کو دریا کا پانی چھوا تک نہیں۔ اس دوران فرعون بھی اس دریا کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دریا دو حصے ہو گیا اور اس کے اندر ایک خشک راستہ بن گیا۔ پہلے تو یہ دیکھ کر اسے خوف محسوس ہوا، لیکن پھر اس کا عناد اور تکبر بڑھ گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ اس عجیب راستے پر چلے۔ چنانچہ اس کا لشکر جرار تیز رفتاری سے راستے کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھا اور دریا کے اس خشک راستے میں پہنچ گیا۔ ہر طرف سے تعاقب اور مقابلہ شدت اختیار کر گیا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے آس پاس تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون کے لشکر سے پہلے ہی اس دریا کو عبور کر چکی تھی۔ جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا کے اس راستے سے نکل کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ دوبارہ اپنا عصا اس دریا پر ماریں تاکہ وہ اپنی پہلی والی حالت میں دوبارہ واپس لوٹ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس دریا کو اپنی موجودہ حالت میں رہنے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ دریا ہمارے اور فرعون کے درمیان فاضل بن جائے تاکہ ان کی قوم فرعون کے ظلم اور ہتھ کنڈے سے بچ سکے۔ اگر وہ دریا کو اپنے حال پر چھوڑے رکھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ حالات ہمارے خلاف ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور تم اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا، ان کا سارا لشکر ڈبویا جائے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے میں یہ تھا کہ فرعون کو غرقاب کیا جائے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اس دریا کو سکون کی حالت میں یعنی خشک حالت میں چھوڑے رکھے۔ بہرحال فرعون اپنے لشکر کو لے کر دریا کے وسط میں پہنچا اور قریب تھا کہ دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے دریا کی موجوں کو حرکت دے دی تو ان موجوں نے فرعون اور اس کے لشکر کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ فرعون اپنے کفر و ناد کے ساتھ غرق ہو گیا۔ کفر غرق ہوا اور ایمان کو نجات حاصل ہوئی۔ فرعون جس وقت غرق ہو رہا تھا اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھا اور پھر اسے موسیٰ علیہ السلام کے صادق و امین ہونے کا ادراک ہو گیا۔ اس وقت اسے یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر یا جھوٹے نہیں ہیں، جیسا کہ اس نے اپنی کافر قوم کے مجمع کے سامنے اس بات کا دعویٰ کیا تھا۔ نیز وہ سمجھ گیا کہ وہ بے حیثیت شخص ہے اور اس کا دعویٰ ربوبیت بھی غلط تھا۔ فرعون موت کی شدت اور اس کی سختی میں مبتلا ہو گیا۔ نیز اسے اس بات کا اچھی طرح ادراک ہو گیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عداوت و بغض اور عناد رکھ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اس لیے اب وہ ایمان لانے لگا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا اور عذاب کے فرشتے اس کو نظر آنے لگے تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ کیا فرعون کی توبہ قبول ہوئی؟ ہرگز نہیں، اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، اس لیے کہ اس نے عذاب اور موت کو دیکھ لینے کے بعد کفر سے توبہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو جواب میں کہا کیا اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا اور اب نجات چاہتا ہے؟ مطلب یہ کہ فرعون کے لیے توبہ کا متعین وقت ختم ہو چکا تھا، اب موت اور غرق سے نجات حاصل ہونا ناممکن ہو گیا ہے۔ البتہ ہم صرف تیرے جسم کو بچائیں گے اور دریا کی موجیں تیری لاش کو کنارے پر پھینک دیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان رہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں سو بجائے نجات مطلوبہ کے آج ہم تیری لاش کو پانی میں طے نشین ہونے سے نجات دیں گے تاکہ تم ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد موجود ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی بہت سے آدمی ہماری ایسی عبرتوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو بہت سے معجزات عطا فرمائے، یہ معجزہ بحر بھی ان میں سے ایک ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔